بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خزائن القرآن قرآن کریم کے علوم و معارف کا مجموعہ از افادات شیخ العرب والعجم معارف اللہ حضرت اقدس مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ آیت نمبر 42۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اللہ تعالی سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ تصوف کی حقیقت: آج کل لوگوں نے چند وظیفوں پر، چند تسبیحات پر اور چند خوابوں اور مراقبات پر اور نفلی عبادات پر تصوف کی بنیاد رکھی ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن پاک کا اعلان سن لیجئے، ان اولیاؤہ الا المتقون، ہمارے ولی صرف متقی بندے ہیں۔ تصوف کی حقیقت صرف تقوی یعنی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنا ہے۔ اگر اللہ والوں کے پاس رہنا ہے تو تقوی سیکھیے، اور اگر یہ ارادہ نہیں ہے تو بلا وجہ وقت ضائع نہ کیجیے۔ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یعنی معیت اہل اللہ سے مقصد کیا ہے؟ تقوی ہے، کیونکہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ میں تقوی کا حکم ہے، اور وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ حصول تقوی کا طریقہ ہے۔ معیت صادقین کے دوام و استمرار پر استدلال: اللہ تعالیٰ نے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ فرمایا ہے، اور کونو امر ہے، امر بنتا ہے مضارع سے، اور مضارع میں تجدد استمراری کی صفت ہوتی ہے، جس کا مطلب ہوا کہ استمرارن اور دوامن اہل اللہ کے ساتھ رہو، کوئی زمانہ اہل اللہ سے مستغنی نہ رہو۔ لہذا اگر کسی کے شیخ کا انتقال ہو جائے تو اس کو فوراً دوسرے شیخ سے تعلق قائم کرنا چاہیے۔ جیسے ڈاکٹر کا انتقال ہو جائے تو طبعی غم ہونا ہی چاہیے، لیکن اب اس کی قبر پر جا کر کوئی انجیکشن لگوا سکتا ہے؟ فوراً دوسرا ڈاکٹر تلاش کرتے ہیں۔ اسی طرح جب شیخ کا انتقال ہو جائے تو اپنی اصلاح کے لیے دوسرا شیخ تلاش کیجیے۔ جس طرح جسمانی علاج زندہ ڈاکٹر ہی کر سکتا ہے، روحانی اصلاح زندہ شیخ ہی سے ہوتی ہے۔ دیکھیے، میرے مرشد شاہ ابرار الحق صاحب دامت برکاتہم نے حکیم الامت کے انتقال کے بعد مولانا عبد الرحمن صاحب سے تعلق قائم کیا۔ ان کے انتقال کے بعد خواجہ عزیز الحسن صاحب مجذوب سے تعلق کیا۔ ان کے انتقال کے بعد شاہ عبد الغنی صاحب پھولپوری کو پیر بنایا۔ ان کے بعد شاہ محمد احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو، ان کے بعد مفتی محمود حسن صاحب گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ کتنے مشائخ بدلے! یہ لوگ ہیں جو دین کو خوب سمجھتے ہیں، اور یہ ان کا کمال اخلاص ہے کہ ہمیشہ اپنے کو اہل اللہ کا محتاج سمجھا، حالانکہ خود شیخ وقت ہیں۔ مفسرین اور ہمارے اکابر کونوا مع الصادقین کا ترجمہ کونوا مع المتقین کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ قرآن پاک کی ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کرتی ہے، اولئک الذین صدقوا واولئک هم المتقون۔ معلوم ہوا کہ صادقون اور متقون کلیان متساویان ہیں۔ ہر صادق متقی اور ہر متقی صادق ہے، دونوں میں نسبت تساوی ہے۔ پس اے اللہ، اولیاء صدیقین کا گروہ لا تعداد، بے اندازہ اور ان گنت آپ نے پیدا فرمایا ہے، ان کے نور صدق و تقوی میں ہم کو بھی غرق کر دیجئے۔ ان کے نور صدق و تقوی میں ہم کو بھی غرق کر دیجئے، اور ہم کو بھی اہل صدق و صفا بنا دیجئے۔ یعنی جو صدق و صفا میں آپ کے ساتھ باوفا ہیں، ان اولیاء کی صف میں ہم کو بھی شامل فرما دیجئے۔ اور اہل صدق اس کو کہتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے عہد و پیمان میں صادق الوعد اور صادق العہد ہو، یہاں تک کہ جان دے دے مگر اللہ کو ناراض نہ کرے، اور جو اللہ کی راہ میں جان دینے سے گریز کرتا ہے، گناہ کی لذت کو چھوڑنے کا غم نہیں اٹھاتا، اپنے کو مجاہدہ کے غم سے بچانے کے لیے گناہ کرتا ہے کہ جہاں تقاضا ہوا نفس کی بات مان لی، تو یہ شخص صادق نہیں ہے، اللہ کے ساتھ باوفا نہیں ہے، بلکہ عملاً منافق ہے۔ یعنی منافقوں جیسے کام کرتا ہے، اگرچہ مومن ہے، لیکن اس کے ایمان کا چراغ انتہائی ضعیف اور ٹمٹماتا ہوا ہے، گویا کہ صرف زبان پر ایمان ہے۔ اگر قلب میں ایمان کامل ہوتا تو لاکھوں تقاضوں کے باوجود یہ گناہ نہ کرتا۔ جس کو ہر وقت یہ استحضار ہو کہ اللہ تعالیٰ مجھ کو دیکھ رہے ہیں، وہ کیسے گناہ کر سکتا ہے؟ وہ گناہوں کو اوڑھنا بچھونا نہیں بنا سکتا، اس کو چین نہیں آئے گا جب تک توبہ و گریہ وزاری سے اللہ کو راضی نہ کر لے۔ لوگ کہا کرتے ہیں کہ آج کل شیخ اور مرشد اچھے نہیں ملتے، اس لیے ہم کہاں اور کس کے پاس جائیں، مگر ان کی یہ بات صحیح نہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایک طرح کا الزام ہے
کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور عمل میں سچوں کے ساتھ رہو۔ اس آیت سے صاف ظاہر ہے کہ ہر زمانے میں اللہ تعالیٰ ایسے صادقین کو پیدا فرماتے رہیں گے، وگرنہ اللہ تعالیٰ کا بندے سے کسی ایسی چیز کا مطالبہ جس کا وجود اس کے کارخانہ قدرت میں نہ ہو تکلیف ما لا یطاق ہے، جس سے اس کی ذات بری ہے، جس کی شہادت یہ آیت کریمہ دے رہی ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ تعالیٰ کسی متنفس پر اس کی مقدرت سے بڑھ کر ذمہ داری کا بوجھ نہیں ڈالتا۔ معلوم ہوا کہ ہر دور اور ہر عہد میں باصدق و باصفا مشائخ کا ہونا لازمی ہے تاکہ لوگوں کو ان کی صحبت و معیت کا شرف حاصل ہوتا رہے، جس سے اللہ کی یاد آئے، دنیا کی محبت کم ہو اور آخرت کی فکر بڑھے۔ کوئی ان مشائخ اور بزرگوں کو نہ جانے اور نہ پہچانے یہ اس کی کور نگاہی ہے اور طبیعت کی سہل انگاری کا کرشمہ ہے، اس میں قانون قدرت کا کوئی قصور نہیں۔ دیکھیے آج کوئی مریض ہوتا ہے، وہ کسی ڈاکٹر اور حکیم کے پاس علاج کے لیے ضرور جاتا ہے، ایسے مریض کے لیے کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا گیا کہ آج کل کے ڈاکٹر اور حکیم اچھے نہیں ہیں، اس لیے مجھے اپنی حالت میں رہنے دو، میں علاج نہیں کراتا۔ ہاں، حکیم اجمل خان اپنی قبر سے باہر آئیں گے تو ان سے میں علاج کراؤں گا۔ تو جب لوگ اپنے امراض جسمانی میں اسی زمانے کے حکمائے جسمانی کی طرف رجوع ہوتے ہیں اور شفا پاتے ہیں، تو کیا اپنے امراض روحانی میں اس دور کے حکمائے روحانی سے ربط و تعلق پیدا کر کے ان امراض سے نجات نہیں پائیں گے؟ یقیناً پائیں گے، اگر لوگوں کے اندر اس کی فکر ہو اور مرض کا احساس ہو اور یہ خیال ہو کہ روح کی بیماری جسم کی بیماری سے زیادہ مہلک اور خطرناک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دوستی کی پیشکش، اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ میں یہ کرتا ہوں اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ۔ اس آیت کا عاشقانہ ترجمہ میں یہ کرتا ہوں کہ اے ایمان والو میرے دوست بن جاؤ، میں تمہاری غلامی کے سر پر اپنی دوستی کا تاج رکھنا چاہتا ہوں، اس لیے تقوی فرض کرتا ہوں۔ ولی اللہ بننا، میرا دوست بننا ہمارا اختیاری مضمون نہیں ہے، لازمی مضمون ہے۔ بتاؤ تقوی فرض کرنا کہ اللہ تعالیٰ کا کرم نہیں ہے؟ اور تقوی ہی اللہ کی دوستی کی بنیاد ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اولیاؤہ الا المتقون، اللہ کے اولیاء صرف متقی بندے ہیں۔ پس آیت اتقوا اللہ میں تقوی لازم کر کے گویا اللہ تعالی ہم سب کو غلامی کے دائرے سے اٹھا کر اپنی دوستی کے دائرے میں داخل کرنا چاہتے ہیں اور اپنی ولایت کا تاج ہمارے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ اسی لیے تقوی فرض کر کے گویا ہر مومن کو اپنا دوست بننا فرض کر دیا، کیونکہ اللہ کی دوستی کا مادہ ترکیبیہ یعنی میٹیریل صرف دو ہی جز سے بنتا ہے، ایک ایمان دوسرا تقوی، جس کا ایک جز یعنی ایمان تو تمہارے پاس موجود ہی ہے اور دوسرا جز تقوی اور حاصل کر لو تو ولی ہو جاؤ گے، لیکن اس جز سے تم پیچھے ہٹتے ہو، بھاگتے ہو، جبکہ تمہاری طبعی شرافت کا بھی تقاضا یہ کہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہ کرو، کیونکہ نافرمانی دوستی اور وفاداری کے خلاف ہے۔ مزید احسان اور کرم بالائے کرم فرمائے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی طرف اپنی دوستی کا ہاتھ بڑھایا۔ بندوں نے درخواست نہیں کی تھی کہ اے خدا ہم سب کو اپنا ولی بنا لے، کیونکہ منی اور حیض کے ناپاک میٹیریل سے پیدا ہو کر بندے اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے کہ وہ اللہ کے دوست ہو جائیں، مگر اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہماری مایوسیوں اور نا امیدیوں کے بادلوں سے امید کا چاند طلوع فرمایا اور یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ نازل فرما کر ہمیں اپنا دوست بنانے کی پیشکش فرما دی کہ جس چیز کو تم سوچ بھی نہیں سکتے تھے اس کی ہم پہل کرتے ہیں، اور اتنے بڑے اور عظیم الشان مالک ہو کر ہم تمہیں اپنا دوست بنانا چاہتے ہیں۔ یہ پہل ہم نے کی ہے، تم نے یہ پہل نہیں کی، کیونکہ تم پہلوان نہیں ہو، کمزور ہو۔ اپنی قوت ارادیہ کی شکست و ریخ سے تم ہمیشہ غم زدہ اور پریشان رہتے ہو، ارادے کرتے ہو لیکن شیطان اور نفس کے غلبے سے وہ پھر ٹوٹ جاتے ہیں، تو ایسے کمزور و ضعیف بندے اللہ کا ولی بننے کا تصور کیسے کر سکتے تھے؟ خدا تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔